بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے سارے موسم میں خنکی سی پیدا کر رکھی تھی۔ حالانکہ جون جولائی کے دن چل رہے تھے، مگر متواتر 3 دن سے ہونے والی اس بارش نے موسم کی کروٹ بدل کے رکھ دی تھی۔ کئی دنوں سے ہونے والی یہ بارش کبھی سپیڈ پکڑ لیتی اور کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی، اور ٹھنڈ اس قدر ہو چکی تھی کہ لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا، حالانکہ ہر سال جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں متواتر بارشوں کے سلسلے شروع ہوتے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بزرگ اور چند نوجوان سردار ہمدن کے ڈیرے پر بیٹھے تھے۔ سردار ہمدن بہت ہی شریف النفس اور نیک انسان تھا۔ اسے گاؤں کی سرداری وراثت میں ملی تھی، حالانکہ اس کی عمر شاذ و نادر ہی 19 یا 20 برس کی ہوگی، مگر لوگ پھر بھی اسے چھوٹے سردار کے نام سے پکارتے تھے۔ چائے کا دورانیہ شروع ہوا اور پھر سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ ہر جمعرات کے دن سردار ہمدن لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا، جس میں گاؤں کے سبھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوتی تھی۔ جو کسی وجہ پر پہنچ نہ پاتے، ان کے لیے کھانا ان کی دہلیز پر سردار ہمدن کے آدمی پہنچا دیا کرتے تھے۔ لوگ سردار ہمدن کے نام کے ترانے گاتے تھے۔ اس کی نیک نیتی کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ ایسا تھا نہیں، حالات نے اسے نیک، شریف النفس اور متقی بنا دیا تھا، ورنہ ایک نامی گرامی بگڑا ہوا اور لوفر انسان تھا وہ۔ ہمتن گوش اس کی نگاہیں دوسروں کی عزت کی طاق میں سرگرداں رہتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد تو جیسے اس کی کایا پلٹ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ سرداروں کا بگڑا ہوا لونڈا، جس سے ہر شخص پناہ مانگتا تھا، آنن فانن کیسے نیک اور پاک بن گیا، مگر انہیں آموں سے غرض نہ تھی کہ گٹھلیوں سے ان کی عزتیں سلامت رہیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ گاؤں کا برسوں سے کھویا ہوا سکون پلٹ آیا تھا اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سردار ہمدن اس وقت اپنے دیوان خانے میں موجود تھا۔ ماضی کے دن اس کے دماغ کی اسکرین پر نمودار ہونے لگے۔ کچھ جانے انجانے سے عکس اسے دکھائی دینے لگے۔ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر اعصاب کو ڈھیلا کرتے بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور اس کے اپنے ایک ایک کر کے اس سے بچھڑ گئے۔ بس ایک وہ تھا بچھڑے ہو کا غم سینے میں سمیٹے ہوئے، موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں جادو کی کھڑکیاں کھول کر جب وہ جھانکتا تھا تو وہی اچھے برے دن تصور کے پردے پر ابھرنے لگتے تھے، اور ان مکھڑوں کی تابانی سے آج بھی اس کی آنکھیں چندیائی سی لگتی تھی۔ شاید ان کی جدائی میں بہتے اشکوں کی وجہ سے، آنکھوں میں نمی کی وجہ سے آنکھیں چندیائی سی لگتی تھی۔ جب بھی اسے بیتے دن یاد آتے تھے، وہ جی بھر کے رویا کرتا، موت کی تمنا کرتا، مگر موت اور اس کے بیچ ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار اس نے خود کھڑی کی تھی۔ اس دیوار کے ایک طرف اس کے اپنے تھے جو ایک پل میں اس سے بچھڑ گئے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ اکیلا تھا جو ان کی سب کی یاد آتش میں سلگ رہا تھا۔ موت کی خواہش کرتا، مگر موت کی دیوی اس پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اس پونم کی رات کو وہ اسے موت کی نیند سلا دے گی۔ موت کا خوف اس کے دل و دماغ سے معاف ہو چکا تھا۔ وہ تو خود موت کا خواہش مند تھا، مگر موت تھی کہ اس سے بغل گیر ہونے کو تیار نہ تھی۔ لیکن آج پونم کی رات تھی اور اسے پکا یقین تھا کہ وہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دے گی، کیونکہ اب وہی اس کا آخری شکار تھا۔ ہر پونم کی رات کو وہ اس کی فیملی کے ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ اس کے پاس ہی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور اس کے سر پر دھڑا دھڑ ایسے زمین پر جا گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ کام کے رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی ہو۔
جب چند ثانیے تک کچھ نہ ہوا تو اس نے اپنی موندی ہوئی آنکھوں کو دھیرے سے کھولا تو اسے آنکھوں کے سامنے کسی کی شبیہ نظر آئی تو دھیرے دھیرے واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، سردار مرسلین کا بیٹا سردار حمدن تھا، جو ہوس سے لبریز جذبات سے اسے تکے جا رہا تھا اور پیہم زبان اپنے ہونٹوں پر رگڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونکی اور جھٹ سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ اسے سردار حمدن کی آنکھوں میں شیطانیت کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ارے ارے، ڈرو نہیں، سردار حمدن نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی سانسیں جیسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دم سے اس کا سینہ پھٹے گا اور کبوتر کی طرح پھڑپڑاتا ہوا دل اڑ کر باہر پڑے گا۔ تم بہت پیاری ہو۔ میں نے تو کبھی قیاس بھی نہیں کیا تھا کہ میرے اپنے گاؤں کے اندر اتنی خوبصورت دوشیزہ ہوگی۔ سردار حمدن نے اس کے گلابی گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر لا کر روک دی۔ اس کا دل چاہا ایک زوردار تماچا سردار حمدن کے منہ پر دے مارے، مگر وہ سردار کا بیٹا تھا اور وہ اس کی رعیت تھے۔ سردار مرسلین نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بنا اسے اور اس کے اہل و عیال کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دینا تھا۔ سردار مرسلین اور اس کی اولاد کو وراثت میں بہت کچھ ملا تھا اور اسی بات کا ان لوگوں کو ڈر تھا۔ وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھا دیتا تھا۔ اس نے گاؤں کے اسکول میں آنے والی باجی سے سنا تھا کہ عورت کی عزت اگر ایک بار اتر جائے تو اسے کوئی مرد قبول نہیں کرتا اور وہ ساری زندگی گھر کی دہلیز پر آنکھیں بچھائے ہمسفر کا انتظار کرتی رہ جاتی ہے، اسے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور ایسی عورت کو باجی نے ٹیشو پیپر سے تشبیہ دی تھی۔ باجی نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرد کی محبت ہوس سے شروع ہو کر ہوس پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مرد اپنی ہوس کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو پھینکتا ہے۔ اس لیے آج کل کی محبت سے بہتر ہے گھر کی دہلیز میں عزت سے رہا جائے۔ باجی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے والدین کی عزتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جو برے وقت سے پہلے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کر کے اپنی جوان اولادوں کو بیاہ دیتے ہیں۔ وہ اچانک جادو کے تانے بانے سے باہر نکلی۔ سردار حمدن کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دوسرے ہی لمحے تراح کی آواز کے ساتھ سردار حمدن کے منہ پر اس کا زوردار تماچا ثبت ہوا، جو مہر کی مانند کام کر گیا۔ ہاتھ اس نے پیچھے کھینچ لیا مگر سردار حمدن کے نرم و ملائم گالوں پر انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ سردار حمدن کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی رعایا میں بسنے والے ایک 2 ٹکے کی لونگی میں اتنی جرأت ہوگی کہ اس کے پیش رفت کو پسے پش ڈال کر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کا ماتھا ٹھنکا رہ گیا۔ اس نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا۔ تیرا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تو کیا، تیری روح تک کانپ اٹھے گی، سردار حمدن نے غصے سے گال کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اسے سردار حمدن کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل ڈولنے لگا۔ سردار حمدن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سر پر دھڑائے نظروں سے اوجھل ہوا تو جیسے وہ ہوش و خاص کی دنیا میں پلٹی۔ گڑے کی کرچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ پانی آدھے سے زیادہ زمین میں جذب ہو چکا تھا مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ تبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی اور پھر آنکھوں سے برسنے والی اس بارش نے موسلادھار بارش کا روپ دھار لیا۔ وہ تہی دامن گھر کی جانب جانے لگی۔ اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر اس کی ماں کے قدموں تلے سے جیسی زمین سرک گئی۔ وہ سوالیہ آنکھوں سے بیٹی کو دیکھنے لگی جو کوئی سی اندر داخل ہوئی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ نمرن چپ سادے برآمدے کے سامنے لگے نیم کے درخت کے نیچے اپنی چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی۔ نمرن کی ماں اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فوراً ہی اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے گڈو، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور گڑا کہاں ہے؟ اس کی ماں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ماں کی بات سننے کے بعد دھیرج سے ماں کی طرف دیکھا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ لگا۔ اس کے دل کو لگا کھٹکا اسے بار بار کسی خطرے سے آگاہی کی خبر دینے لگا۔ پھر اس نے بہتے اشکوں سے لکھی کاوش ماں کے گوش گزار کی، جسے سن کر اس کے ہاتھوں کے جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔
اس کی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو چلی تھی. اسے اپنی سانسوں کی روانی بے ترتیب دکھائی دینے والی اس کی چھٹی حص سے آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ سردار لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور پھر اس کی بیٹی نے تو سردار ہمدن جیسے انسان کے منہ پر تماچا مار کر شیر کی پچھاڑ میں خار ڈال دیا تھا. وہ متواتر پھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی معصوم گڈوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جس کی نظریں اپنے پیروں پر کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی. مگر وہ ماں تھی، سب جانتی تھی کہ ایک عزت دار عورت اپنی عزت کی رکھوالی کی خاطر جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتی. اسے فخر تھا کہ اس کی بیٹی نے اپنی عزت بچائی تھی، مگر شکاریوں کے جال میں سے شکار کا نکل کے بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے. پورے گاؤں کو سردار مرسلین اور اس کے بیٹے نے صرف اپنی رعایا ہی نہیں سمجھا ہوا تھا، بلکہ وہ ظالم تو گاؤں کے معصوم لوگوں کی عزتوں پر اپنا حق سمجھتے تھے، جس کی عزت چاہتے دھجیاں اڑا کر رکھتے تھے. اور خاص کر جب کبھی ان سرداروں کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو رعایا کے ہر شخص کا دل پوری طرح سے دھڑکتا رہتا کہ نہ جانے یہ ظالم کس کی عزت کا دھجیاں اڑائیں گے، اور وہ کٹ پتلی غلام کی طرح بس اپنی عصمت کی اڑتی ہوئی دھجیاں کا ماتم اندر ہی اندر کرتے رہیں. ان میں سے کسی کی اتنی سکت نہ تھی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے خلاف لب میں جنبش پیدا کر سکے. نمرن کی ماں نے فوراً اس کے باپ کو بلوا بھیجا. اسے جب ساری بات پتہ چلی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تم نے اتنی بیوقوفی کی ہی کیوں؟ سردار ہمدن کے منہ پر تھپڑ مارنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ موت سے ہاتھا پائی، اس نے مٹھیاں بینچتے ہوئے کہا. تو کیا میں اسے اس کی مرضی کرنے دیتی؟ اپنی عزت کے پرہچے اڑا دیتی اس سے؟ نمرن تنگ آ کر بولی. اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے نمرن کے ابا، ہم ان کی رعایا ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کا جب جی چاہے ہماری عزتوں کو سرسوں کے تیل کی طرح مسل کر رکھ دے. نمرن کی ماں نے اس کی سائیڈ لی. اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ بپھڑے ہوئے خاتی کے جیسے وہ حملہ کریں گے. نمرن کے باپ نے پریشان کن لہجے میں کہا. مگر ہم کیا کریں؟ یہی تو سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. اگر ہم ان سے معافی کے خاص درسکار ہوں تو بھی مریں گے، کیونکہ سردار مرسلین کو جب پتا چلا کہ نمرن نے اس کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو وہ سیدھا مات کے گھاٹ اتار دے گا. نمرن کی ماں بے بسی سے بولی. ہمیں ایکی میں یہاں سے نکلنا ہوگا، نمرن کا باپ بولا. مگر ہم کہاں جائیں گے؟ نمرن نے اب کی بار لقمہ دیا. دنیا بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں سر چھپا لیں گے، کم از کم بے غیرتوں کی اس بستی سے تو جان چھوٹے گی. نمرن کے ابا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. مگر ان کے سارے منصوبے پر پانی پھر کر رہ گیا. دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. جابر، دروازہ کھول. یہ گرجدار آواز سردار مرسلین کی تھی، جسے سنتے ہی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا. سب دل محسوس کر رہ گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کریں تو کیا کریں. نہ جانے آج زمین کیوں نہ چاک ہو رہی تھی کہ وہ اس میں مدفن ہوئیں. نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری. تجھے ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ سردار مرسلین کی غیظ و غضب سے لبریز پھر آواز گونجی، مگر اس میں جسارت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ دروازہ کھولے. اسی وقت سردار کے چیلو نے دروازہ توڑ دیا اور سردار اپنے بیٹے ہمدن کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. سردار جی، ہم پر رحم کیجیے، ہماری بچی سے غلطی ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، بچی ہے تو ہم اسے سمجھا دیں گے. ہم کس لیے ہیں؟ اگر یہ ایسی ہی حرکتیں کرے گی تو پھر مزید نقصان کا باعث بن سکتی ہے. سردار مرسلین نے اپنی درندگی کی انتہا دکھاتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں میاں بیوی کی برسوں کی خدمت کا پس پش ڈال کر دونوں باپ بیٹے نے پورے گاؤں والوں کے سامنے نمرن کی گلاب کی پتی سے نازک جوانی کو خاک میں ملا دیا. نمرن نے اپنے بچاؤ کے لیے لاکھ ہاتھ کو مارے، مگر بے سود. گاؤں والے بے غیرت بنے یہ تماشا دیکھتے رہے. کسی کے اندر غیرت نے سر نہ اٹھایا کہ آج ان کی آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی کی عزت برباد ہو رہی تھی تو کل اس کی جگہ ان میں سے کسی کی بھی بہن بیٹی ہو سکتی ہے. اسی درندگی کی کھیل میں نمرن کی حالت غیر ہو گئی، مگر ان درندوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا.
اس کی مردہ ضمیروں میں تو شیطان جاگزین تھا۔ سردار مرسلین کے حکم پر دونوں میاں بیوی سمیت ان کی بیٹی کو، جو زندگی اور موت کے نازک لمحات سے دوچار تھی، گاؤں کے پرانے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر گاؤں کے کسی فرد نے کبھی زبان کھولنے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ خود جانتا ہے۔ نمرن کے ماں باپ نے کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ ان کی دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، زندہ رہنے کا انہیں کیا فائدہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اور نمرن کو ظالموں نے گہرے کنویں کی نظر کر دیا اور سردار کے حکم پر اس کنویں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چار دیواری میں قید کر دیا گیا۔ لوگوں کے دل و دماغ میں سرداروں کا خوف اور بھی بڑھ گیا۔ ظالم کا ظلم اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب لوگوں کے اندر سے غیرت کا مادہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ظالم ظلم کرتے وقت دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف روک تھام کرتا ہے کہ نہیں، اور اگر کسی میں سخت نہ ہو تو اس کے خوابیدہ اور ناتواں حوصلوں میں جرأت و ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی سردار مرسلین نے کیا، اور اس سارے کیے کرتے کے گناہ کار گاؤں والے بھی تھے، جن پر ایک دم سے آفت ناگہانی نے حملہ کر دیا۔ سردار کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنی من پسند کی شادی کی تھی، اس کی بیوی رشتے میں اس کی خالہ زاد لگتی تھی۔ سردار وسیع و عریض رقبے کا مالک تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، بڑے بڑے عہدیداروں سے اس نے سلام دعا بنا رکھی تھی، جن میں ملک کے محافظ بھی تھے۔ کالی بھیڑیں تو خیر خل ملک میں پائی جاتی ہیں، مگر ہندوستان اور پاکستان میں تو انتہا ہے۔ آج پونم کی رات تھی، چاند کی چاندنی ایک عجیب ہی سما پیدا کر رہی تھی۔ اسے کل والے واقعے پر افسوس ہو رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس 2 ٹکے کی لڑکی نے اس کے لختے جگر کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ آج وہ اگر انہیں ایک کڑی سزا نہ دیتا تو گاؤں کے لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ وبا پھیل جانی تھی، اور یہی وبا بغاوت کو جنم دیتی۔ اس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں کے شمال میں بنے کنویں کی طرف اٹھ گئی۔ یہاں 2nd فلور کی ٹیرس پر کھڑا ہو کے وہ پورے گاؤں کو دیکھ سکتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کے علاوہ کوئی پختہ مکان نہیں تھا، بلکہ مٹی کے مکان تھے۔ اچانک جیسے اس کے قدموں تلے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ چاند کی روشنی میں اسے کنویں کے پاس کچھ ہیلے سے نظر آئے، جو کنویں کی 4 دیواری گرا چکے تھے۔ اسے 2 افراد مشکوک لگے۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا، ان لوگوں کو عقل نہ آئی، یہ بھی بے موت مریں گے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور جلدی سے واپس مڑا۔ گراؤنڈ فلور کے کچن سے نکلتی ہوئی اس کی وائف نے اس کے چہرے کی حد و حال دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ جواباً اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی رائفل اٹھائی اور گھوڑے پر بیٹھ کر کنویں کی سمت چل پڑا۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی سخت کر کے پکڑ رکھی تھی۔ وہ دھیرے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں وہیں کا وہیں دفن کر سکے۔ کنویں سے تھوڑی دور پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ 3 افراد کے خیلے تھے، جن میں ایک مرد، ایک عورت جبکہ ایک لڑکی تھی۔ اسے یہ خیلے کچھ جانے پہچانے سے لگے۔ اچانک اس کے ذہن کے پردوں پر لپٹی ہوئی چادر چھٹی اور اسے یاد آیا کہ یہ تو نمرن اور اس کے والدین ہیں، تو یہ مرے نہیں بچ گئے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کا گھوڑا ایک دم زور سے بنبنایا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر اس کے اندر غرور اور تکبر کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سردار تھا، اور سردار اپنی رعایا سے ڈر جائے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو گولیوں سے اسے چھلنی کر دوں گا۔ اس نے دور سی سے للکارا، مگر جواب میں جیسے اس کی بازگشت اس کی قوت سماعت سے ٹکرائی نہیں۔ وہ اپنے ہی کسی کام میں مصروف رہے۔ مدھم چاندنی میں اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، لہٰذا وہ گھوڑے کو لے کر باغم باغ ان کے پاس آیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بہن، اس کا ہسبینڈ اور اس کا جوان بیٹا تھا، جو آج ان سے ملنے آ رہے تھے، مگر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر وہ پہنچ نہیں پائے تھے۔ حیرت و خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ آجا سردار، دیکھ تیری بہن کا گوشت کتنا ٹیسٹی ہے، تو بھی کھا لے۔ یہ آواز نمرن کی ماں کی تھی، جو پیہم اس کی بہن کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھائے جا رہی تھی۔ جبکہ اس کی خوف سے آنکھیں کھلی تھی، اس نے ایک اچنٹی سی نگاہ سب پر ڈالی۔ سب کی آنکھیں ایسی ہی کھلی کی کھلی تھی۔ نہ جانے ان ظالموں نے کتنی اذیت دے کر اسے مارا تھا۔ پہلے تو تم لوگ ہمارے ہاتھوں بچ نکلے تھے، مگر اب ایسی موت پاروں گا کہ تم لوگوں کی روحیں بھی میرے نام سے کانپا کریں گی۔ سردار نے رائفل کی ٹال نمرین کی ماں کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بازگشت گونجی،
مگر سردار یہ دیکھ کر گھنگ رہ گیا کہ گولی نمرین کی ماں کے جسم سے یوں آر پار ہو گئی جیسے اس کا جسم نہ ہو پانی یا دھوئیں کا جھمٹا ہو۔ سردار نہ اب تیری رعایت رہے گی، تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب تو ہماری باری ہے۔ وہ بے بس تھا مگر موقع ملتے ساتھ ہی ایک دم اس نے پچھلی ٹانگوں کو ہوا میں اوپر اٹھایا اور سردار اس اچانک ناگہانی کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، فوراً سٹپٹا گیا مگر کنٹرول کرنے سے پہلے ہی کلا بازی کھا کر زمین پر آ پڑا اور گورا الٹے پاؤں بھاگا۔ سردار مرسلین نمرن کے بالکل قریب گرا تھا۔ سردار کا بلیوں جیسا بری طرح سے دڑک رہا تھا دل۔ وہی سردار جس نے کل اسے اپنے اور بیٹے کا درندگی کا نشانہ بنوایا تھا، آج اس سے ڈر رہا تھا۔ اس نے اس کے بھانجے کا بازو کھینچ کر اس کی نگاہوں کے سامنے جسم سے علیحدہ کیا اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی، مگر اس کی نگاہیں متواتر سردار پر جمی ہوئی تھی جن میں نفرت و غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ایسی موت ماروں گی کہ تجھے تو تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے دل کی کدورت و عداوت کو لفظوں کی مالا پہنائی سردار تھوک نکل کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف سرکنے لگا اور پھر ایک دم اٹھ کر بھاگنے لگا۔ اسے اپنے پشت کے پیچھے سے کہکہوں کی واضح آواز سنائی دینے لگی۔ کہکہے اتنے زوردار تھے کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ گرتا پڑتا لڑکھڑاتا گھر کے پورچ میں آ گرا۔ ملازم فوراً اس کی طرف دوڑے مگر ان کے آنے تک وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ وقت پر لگا کے گزر گیا۔ گاؤں میں آئے دن کسی نہ کسی کی ادھری ہوئی لاش ملتی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کے وقت اس کنویں سے مرد تو عورت کی مشترکہ روتے ہوئے اور کہکہے لگاتی ہوئی آوازیں سنی ہیں۔ اکثر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کنویں کے پاس دن دہاڑے نمرن اور اس کے والدین کی بھٹکتی ہوئی روحوں کو دیکھا ہے۔ مگر جہاں گاؤں والے ان کے انتقام سے خوفزدہ تھے، وہیں انہیں ایک بات کی خوشی تھی کہ سردار پہلے سے بدل گئے تھے۔ رعایا پر ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کی بارشیں ہونے لگ گئی تھی۔ وقت کی آندھی سردار مرسلین اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ سردار کو بھی ساری سچویشن کے بارے میں نالج ہو چکا تھا، مگر اب پچھتائے کیا خود جب چڑیا چگ گئی کھیت جو انہوں نے بویا تھا، اب کاٹنا تو تھا۔ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا کرتا تھا۔ اس وقت درندگی ان پر غالب آ چکی تھی اور شراب کے نشے میں دونوں باپ بیٹوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جوش کے گھوڑے سے اتر کر انہیں ہوش و حواس کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا رہ گیا۔ سردار ہمدرد ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی 400 پھیلی ہوئی تھی مگر اس کی نگاہیں ہنوز کسی کو کھوج رہی تھی اور ان شہد رنگ آنکھوں میں اتری نمی نے ساری فضا میں اداسی بھر دی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کنویں کی طرف سے 3 ہیولے نمودار ہوئے جو عجلت سے حویلی کی طرف لپکنے لگے تھے۔ پہلے جہاں اسے اجل کا شدت سے انتظار تھا، اسے خیال اجل سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی درندگی کا نشانہ بننے والے مظلوم تھے۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھک دھک کرنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا چھید دکھائی دے جہاں وہ چھپ جائے اور بڑھتی موت اسے کبھی تلاش ہی نہ کر پائے۔ مگر اچانک ہی وہ چونک سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے 2 گھوڑے دور اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا رخ بھی حویلی کی طرف تھا۔ جو غور کیا تو اس کے پیچھے 3 گھوڑے اور دکھائی دیے۔ نمرن اور اس کی والدین نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور پھر تیزی سے سردار کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ تینوں گھر کے صحن میں پہنچ گئے مگر صحن سے آگے نہ جا سکتے تو گھڑ سواروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سردار حیران و پریشان ٹیرس پر کھڑا یہ سب منظر دیکھے جا رہا تھا۔ گھڑ سواروں کے چہرے نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ گھوڑوں سے اترتے ہوئے ساتھی ہی انہوں نے نقاب اتارے تو سردار ساکت و جامد ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کے والدین، اس کی بہن بنوئی اداس، اس کا بھانجا تھا جو یکے بعد دیگرے ان ظالموں کا نشانہ بنے تھے۔ دیکھ سردار، ہمارے راستے کی دیوار مت بن۔ آج ہمارا آخری شکار ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ نمرن کا باپ غصے سے دھارا، آج تم تہی دامن ہو جاؤ گے۔ میرے بیٹے کی زندگی بخش دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ خدارا میرے بیٹے کی زندگی بخش دو، ورنہ میرے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سردار مرسلین اس کی قدموں میں روتے ہوئے گر گرانے لگا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ اس طرح سردار، ہم نے بھی تیری منت و سماجت کی تھی، مگر مجال ہے تیرے کانوں پر جوں تک رینگی ہو۔ ہمارے خاندان کا بھی تو تم نے اور تیرے بیٹے نے نام و نشان مٹا دیا۔ نمرن کا باپ متواتر غصے سے بولا۔
وہ اپنے آپ کو سردار کی گرفت سے بچا رہا تھا۔ اگر ہم نے تمہاری بیوی اور بیٹی کو مارا تو تم نے بھی میری بیٹی، اس کے ہسبینڈ اور اس کے معصوم سے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتاؤ ان میں ان کا کیا قصور تھا؟ تم لوگوں کی عداوت تو ہم سے تھی۔ اب کی بار سردارنی نے لقمہ دیا۔ جس طرح تم لوگوں نے ہمارے پورے خاندان کو ختم کیا، اسی طرح ہم بھی تمہارے پورے خاندان کو ختم کریں گے۔ نمرن کا باپ اب بھی غصے سے بولا اور اس نے ایک چنٹی سی نگاہ ٹیرس پر کھڑے سردار حمدن پر ڈالی، جو اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر سے پاؤں تک کام کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم تمہیں روک کر دکھائیں گے۔ سردار مرسلین کی غیظ و غضب بھری آواز سنائی دی اور دونوں فریقین آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا تم اللہ کی عدالت میں اب مقدمہ درج نہیں کروا سکتے؟ اس عدالت میں تو صرف انصاف ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کی زندگی بخش دو، اس اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میری زندگی بخش دو، وہ اللہ پاک تمہیں انصاف دے گا۔ سردارنی نے آگے بڑھ کر ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ سردارنی، تو بہت اچھی تھی، تو ہمیشہ لوگوں کی حمایت کرتی تھی اور تیرے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ ان ظالموں کی وجہ سے تو بھی ہمارا نشانہ بن گئی۔ نمرن کی ماں سر پکڑ کر رہ گئی۔ تجھے اسی نمک کی قسم دے کر کہتی ہو، میرے بیٹے کی زندگی بخش دو۔ سردارنی نے دوزانوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور دھواں دار رونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر سردارنی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ٹھیک کہتی ہے تو، اس مالک کی عدالت میں اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہاں صرف حق بولتا ہے، انصاف ملتا ہے۔ غریب امیر ایک ہی کٹہرے میں دیکھتے ہیں، دو نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ زمین پر پڑنے والی شعاعیں بھی ختم ہو گئی اور چاند کی روشنی میں سارا عالم ایک بار پھر سے نہا گیا۔ سردار حمدن تھکے ہوئے قدموں سے دیوان خانے میں آیا اور ایک طرف رکھی ہوئی راکنگ چیئر پر گھسا گیا۔ اس کا شگفتہ وجود کھولے کھولے راکنگ چیئر پر جو رہا تھا۔ شکن زدہ ملگجہ لباس، بڑی ہوئی شیو اور سرخ متورم آنکھیں اس کی ذہنی پراگندگی پر ثبوت تھے، مگر اب کی اس کے ذہن سے موت کا خوف اتر چکا تھا، لیکن اشکوں کا سمندر جاری تھا، اور یہ اشک اپنے رب باری تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ بہا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ زندگی کی عیش و عیاشی اور دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑانے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی زندگی اپنے رب کا نیک بندہ بن کر رہنے کا نام ہے۔ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہونے کو ہو گیا اور وہ دھارے مار مار کر رونے لگا۔ ملازم سارے اکٹھے ہو گئے، وہ رو رو کر سب سے معافی مانگ رہے تھے اور وہ سب حیرت کے مجسمے بنے اسے تک رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، بس وہ حیرت کے بت بنے سردار حمدن کو دوزانوں بیٹھے دھواں دار خات ان کے آگے ہاتھ باندھے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آج انہیں سردار حمدن سے دلی طور پر چاہت ہو چکی تھی۔ نمرن اور اس کے والدین کی گلی سڑی لاشوں کو کنویں سے نکال کر اسلامی طریقے سے غسل دے کر دفن کیا گیا۔ گاؤں میں ہر وہ سہولت جس سے گاؤں والے ہمیشہ محروم تھے، سردار حمدن نے انہیں فراہم کی۔ سرکاری اسکولوں، ہاسپٹل تک سردار حمدن نے اپنا سب کچھ غربا میں تقسیم کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ سردار حمدن آج کل مجذوب کسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ سردار حمدن کے بنگلے پر جمعرات و جمعہ اور سوموار والے دن لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ہر خاص اور عام کو کھلے عام اجازت ہوتی ہے۔ سونے پر سہاگا اس وقت ہوا جب یہ خبر میں نے سنی کہ سردار حمدن نے اپنا بنگلہ ایک دینی مدرسے کے نام بک کروا دیا ہے۔ آج کل وہاں مسلمان بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس بنگلے کا نام مدرسۃ المرسلین رکھا گیا ہے، اور خود سردار بھی دوسرے طلبہ کی طرح دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔